उसका 14 बाब 16 आयत से लेकर हम 21 आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम को तलावत करेंगे। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने उनसे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक़्त अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि आओ, अब खाना तैयार है। उस पर सब ने मिलकर गदर करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूरी है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे मादरत रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे मादरत रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से मैं नहीं आ सकता। बस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्सा होकर अपने नौकरों से कहा, जल्दी शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुच्चों, अंधों, लंगड़ों को यहाँ ले आओ। नौकरों ने कहा, ऐ खुदाबंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, अब भी जगह खाली है। मालिक ने उस नौकर से कहा, सड़कों और खेतों और बाड़ों की तरफ जाओ और लोगों को मजबूर करके लाओ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के पाक कलाम के लिए। बैठ जाए, थैंक यू, सभी बैठ जाए। दी और कहा कि एक अमीर आदमी ने ज़ियाफत की। मानिए जरा गौर से सुनिएगा, ये हमारे लिए आज का कलाम है कि एक अमीर आदमी ने ज़ियाफत की, यानी लोगों की दावत की और उनको खाने पर बुलाया कि आओ मेरे घर में आओ, मैंने तुम्हारे लिए बैल, बछड़े और बहुत सारी चीजें ज़िबा की है, और आओ मेरे घर में आओ, मैं तुम्हारी दावत करता हूँ। लेकिन हुआ क्या? अब यीशु मसीह कह रहा है कि जिनको मैंने बुलाया है, ये खुदा यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है कि जिनको मैं बुला रहा हूँ कि आओ मेरे घर में आओ। यीशु के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, वहाँ बहुत जगह है, बहुत वो खुले मकान है, बहुत खुले हाउस है। वो कह रहा है कि मैंने उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आए, बुलाए हुए इसीलिए थोड़े हैं। जिस तरह आज भाई बोले ने ये शुक्रगुजारी की और लोगों को संदेशा भेजा कि भाई 2 बजे दुआ है, लेकिन अब 3:30 बज गए और कोई नहीं आया, और आते वो कहेंगे जी हम माजरत करते हैं जी, हम लेट हो गया जी, हमें वो काम पड़ गया जी। ऐसे ही इन लोगों की सिचुएशन थी कि हुआ क्या, जब उनको बुलाने नौकर गए, एक ने कहा कि मैंने तो भाई नया नया ब्याह किया है, मैं अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाऊंगा दावत में, मैं तो अपने घर में रहूंगा। जब दूसरे के पास नौकर गया तो उसने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हुए हैं, मैं भाई उनको खेत में जा रहा हूँ चेक करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। जब इन लोगों के पास टाइम नहीं था तो इन्होंने क्यों हामी भरी कि जब तू ज़ियाफत करेगा तो हम तेरे घर में आएंगे। मेरे अजीजों, समझने और सोचने की बात की है। जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम लोगों को बुलाते हैं, ये बुलावा इंसान की तरफ से नहीं होता है, ये बुलावा खुदा की तरफ से होता है, क्योंकि सारी शुक्रगुजारी खुदा के लिए की जाती है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, ना कि इंसानों के लिए, क्योंकि क्या ही भला है कि हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीजों, आज लोग खुदा को कम मानते हैं और दुनियादारी की ज़्यादा पैरवी करते हैं। हम इसीलिए फेल हैं, हम इसीलिए अपने उस रास्ते से हट जाते हैं और गैर लोगों की आवाज़ें सुनते हैं, और जो सीधी राह पर चलता है वो हमेशा कामयाब रहता है। मेरे जीजो, आज हमें जरूरत है कि जब यीशु मसीह बुलाए, उसका बुलावा आए, तो टाइम पर एग्जैक्टली जब टाइम पर पहुंचेंगे तो वह ब्लेस करेगा, बरकत देगा, वो हमें ऐसी बरकतों से नवाजेगा जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना, उसकी आवाज को पहचाना कि यह खुदा की आवाज है, और खुदा पर ईमान रखा, और सब अपने रिश्तेदार नातेदार छोड़ दिए, और वो खुदा के कहने के मुताबिक उस मुल्क में चल निकला जिसका खुदा ने उसके साथ वादा किया था। जब हम उसके बुलावे को सुनते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहाँ उन्होंने बुलावे को नहीं सुना। फिर वो जगह किनको मिल गई? वो जो गलियों पर लुच्चे लंगे, जो बाजारों में अंधे बैठे थे, खुदा ने उनको बुलाया। यीशु मसीह ने कहा कि फिर उस अमीर आदमी ने उनको बुलाया और सारी ज़ियाफत उन्होंने खाई। उनके साथ खुदा ने एक रिश्ता बना लिया। खुदा, अगर आप उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं,
آپ اپنے کھیتوں کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں اور خدا کی آواز کو نہیں سنتے، خدا کی آواز کو انسنا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے اچھے پیروکار نہیں ہیں، آپ اس کی شکر گزاری میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ اگر سلیمان نے شکر گزاری کی تو خدا نے اسے رویا میں کہا کہ بتا میں تجھے کیا دوں، تو اس نے کہا کہ مجھے عقل اور دانائی بخش۔ خدا آپ کو نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کے گھر میں آئیے تو صحیح، آپ اس کے پاس بیٹھیے تو صحیح، اس سے بات تو کیجئے۔ اگر آج آپ نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں تو اگر آپ نے سب سے زیادہ اہمیت ان 5 جوڑی بیلوں کو دی ہے اور خدا کی شکر گزاری کو نہیں دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے لائق نہیں ہیں، پھر وہ آپ کو نہیں بلائے گا، وہ ان لوگوں کو بلائے گا جو اس بادشاہی کے لائق نہیں ہوں گے، وہ آپ کو دکھائے گا کہ میں یہ بھی کام کر سکتا ہوں۔ جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سننا شروع کرتے ہیں، وہ ہمیں آواز دیتا ہے، بلاتا ہے ہمیں کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں میری دائنی طرف کھڑے ہو جاؤ، لیکن ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں مس کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں ایسا ہی کیا، جو اب جن کے پاس 5 جوڑی بیل ہوں گے، آپ ذرا غور کیجئے، وہ کوئی غریب آدمی ہوگا، وہ امیر آدمی ہوگا۔ اب جس نے کھیت خریدے ہیں، کیا وہ کوئی غریب ہوگا؟ وہ امیر ہوگا۔ بھائی پیسے ہیں تو کھیت خریدا ہے نا، یہ جو زمین خریدی گئی، اگر پیسے تھے تو زمین خریدی گئی نا، فری میں کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ اگر اس نے بیاہ کیا ہے تو بیاہ شادیوں پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ وہ امیر تھے، ریچ مین تھے، لیکن خدا نے ان کو بلایا کہ آؤ اور میری بات سنو اور میری بادشاہی میں داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بادشاہی میں داخل ہو، لیکن وہ لوگوں نے انکاری کر دی۔ وہ اپنی امیری میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنی بیویوں کے چکر میں اس بادشاہی کو مس کر گئے۔ آج یہی حالات ہمارے کرسچن لوگوں کے ہیں، یہی حال ہمارے کرسچن لوگوں کا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو مس کر دیتے ہیں، ہم خدا کی اس بات کو مس کر دیتے ہیں جو اس کے کنگڈم میں ہمیں داخل کر سکتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ اگر شمعون پطرس نے اس کی آواز کو سنا تو خدا نے کہا کہ آؤ میرا پیچھا کرو، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ اگر ہم خدا کا پیچھا کرتے ہیں، اپنے یسوع مسیح کے فالوور ہیں، تو اس کی بات کو سننا چاہیے۔ وہ ہمیں نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر ان کو اس نے رسول بنایا تو آپ کو پاسٹر بنا سکتا ہے، ایونجلسٹ بنا سکتا ہے، وہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ خدا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے وہ آپ کے لیے ہموار راستے بنا سکتا ہے۔ لیکن جب اس کی آواز کو سنیں گے نہیں، مس کر دیں گے، تو آپ ایسی چیزوں کو کھو دیں گے، ایسی چیزوں کو گوا بیٹھیں گے، بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ جب تم میری آواز کو نہیں سنے گا تو میں ان کو بلاؤں گا جو اس سے لائق نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں لنگے، لچے، اندھے کنہیں کہا گیا ہے؟ اندھا اسے کہتے ہیں جو یسوع مسیح کو جانتا نہیں ہے، جو کلام کو نہیں جانتا ہے، وہ اندھا ہے، کیونکہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ جو بائبل کو نہیں جانتا ہے وہ نہیں جانتا کسی چیز کو، کیونکہ بائبل صاف بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اگر ہم نجات ڈھونڈنا چاہتے ہیں، نجات کس طرح ملے گی؟ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے۔ اور یسوع مسیح کو ہم جانتے نہیں ہیں تو نجات کہاں سے آئے گی؟ نجات کہاں سے ملے گی؟ نجات تبھی ملے گی جب ہم یسوع مسیح کو جانیں گے، پہچانیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے۔ ان لوگوں نے مس کر دیا یسوع مسیح کے اس کلام کو، اس آواز کو، اس بادشاہی کو، اور پھر وہ کیسے داخل ہوں گے اس میں؟ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ داخل ہوں گے جو یسوع مسیح کی آواز کو سنیں گے اور اس کی آواز کو مس نہیں کریں گے۔ وہ 1 ہو سکتا ہے، وہ 2 ہو سکتے ہیں، وہ 4 ہو سکتے ہیں، وہ 5 ہو سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے 1 یا 2 یا 3 4 ہو کر جمع ہو کر جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ تمہارے لیے آسمان پر باندھ دیا جائے گا۔ اور ہم نے تو کچھ نہ کھولا ہے نہ باندھا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، ہم نے تو کبھی خدا کو یاد ہی نہیں کیا ہے، تو پھر کیسے ہمیں بادشاہی ملے گی؟ کیسے ہم اس کے کنگڈم میں داخل ہوں گے؟ کیسے وہ ہاؤس، وہ مکان جو ہمارے لیے تیار کر رہا ہے، کیسے ہم ان میں داخل ہوں گے؟ میرے عزیزوں، میرے ہم خدمت گزاروں، میرے کلیسیوں، میرے لوگوں، آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کی آواز کو سنیں۔ اگر اس نے ہماری ضیافت کی ہے، ضیافت اس نے اپنا خون بہایا ہے، اپنا گوشت پر کوڑے کھائے ہیں ہمارے لیے کہ ہم بچائے جائیں، ہم شفا پائیں، ہم نجات پائیں۔ اگر ہم اس کے کوڑوں کو مس کرتے ہیں، اس کی صلیب کو مس کر دیتے ہیں،
ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کی ضیافت یہ ہے کہ ہم اس کا پیچھا کریں، آدم گیر بنیں، اپنی صلیب اٹھائیں، اس کا پیچھا کریں اور اپنی خودی کا انکار کریں۔ یہ آپ کے لیے آج ضروری ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم یسوع مسیح کے فالوور بنتے ہیں، ہمیں بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتوں کا، اس پڑوس کے لوگوں کا، غیر لوگوں کا، اپنے لوگوں کا، بہت ساری ایسی سچویشن ہماری زندگی میں آتی ہیں جن کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اس وقت میرا روح تم میں ہو کر بولے گا کہ تم نے کسی مخالف کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ خدا کی ہابی ہے، یہ عادت ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کن کے ساتھ؟ جو اس کی ضیافت میں داخل ہو جاتے ہیں، جو اس کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی آواز کو مس کر دیا ہے، آپ نے اس کے کلام کو مس کر دیا ہے، یہ اس کی آواز ہے، اس کے منہ کے بول ہے، یہ کلام اس کے منہ سے نکلا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ آنر اپنے کلام کو دیا ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہیلیلویا! زوردار تالیاں یسوع مسیح کے جلال کے لیے۔ خدا یسوع مسیح آج بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ آج بھی معجزات کو ظہور میں لاتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، ہم اسے مس نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ جو یسوع مسیح کو جانتے نہیں تھے، لیکن جب ان کو کلام سنایا گیا، ان کو ایسی ٹیچنگ، ایسی پریچنگ دی گئی، تو بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، تبدیل کیا۔ آج ضرورت ہے آخری دنوں میں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، بدلیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو۔ زوردار تالیاں پاک